الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں دو عورتیں تھیں، دونوں کے پاس بچہ تھا اور راستے میں جا رہی تھیں تو بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بچہ اٹھا لیا، ایک بچہ باقی بچہ تو اس ایک بچے پر دونوں عورتوں نے جھگڑا کیا. ایک نے بولا کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسری نے بولا نہیں یہ میرا بچہ ہے. یہ کیس لے کر کے گئیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی، جو بڑی تھی اس کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا ہے. تو چھوٹی عورت بیچاری دکھے دل کے ساتھ جا رہی تھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا حضرت سلیمان سامنے آیا، پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو عورتوں نے وہی بات کی، میرا بھی بچہ تھا، اس کا بھی بچہ تھا، ہم دونوں جا رہے تھے اور بھیڑیا آیا، ایک بچہ اٹھا لیا، ابھی یہ بچہ ہے، یہ کہہ رہی ہے میرا ہے، میں کہہ رہی ہوں میرا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑنے کی کیا بات ہے، چھری لے، ابھی میں اس کو کاٹ کر آدھا آدھا کر کے دے دیتا ہوں، بچے کو آدھا آدھا کر کے دے دیتا ہوں. تو جو چھوٹی عورت تھی اس نے بولا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ ایسا نہ کریں، یہ بچہ اسی کو دے دیں، اسی کا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس کا بیٹا تھا وہ چاہ رہی تھی کہ اس کٹ جائے گا تو میرے آنکھوں کے سامنے میرا بچہ مرے گا نا، اس لیے بھلے دوسروں کے پاس ہو لیکن زندہ تو رہے گا. تو مقصد حدیث مبارکہ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بتلا کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہو تو عقل سے کام لیا کرو، سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا کرو، یہ نہ کہ جو آیا بول دیا. فیصلہ کرنا انتہائی اہم اور انتہائی خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو فیصلے کے لیے بنایا گیا کہ آپ فیصلہ کرو، وہ ایسا ہے گویا کہ یہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا. کسی بھی جانور کو چھری سے ذبح کرو تو آسانی سے ذبح ہوتا ہے، اگر لکڑی کے ساتھ کہ پتھر کے ساتھ کرو تو کتنے اس کو اذیتیں آتی ہیں. تو یعنی یہ بھی اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ جب تک کامل طریقے سے آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو، فیصلہ کرنے کی اہلیت نہ ہو، تب تک آپ کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پیغمبر کریم کے پاس اسی طرح کا کوئی کیس آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ جب تک معلومات نہیں ہے تب تک آپ کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام کے پاس اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا ہے یا نہیں آیا؟ اگر آیا ہے تو انہی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اپنی مرضی کا نہیں کرنا. ایک تو شرعی لحاظ سے آپ کو معلومات ہو، دوسرا پھر دونوں بندوں کی آپ کو اچھی طرح سے معلومات ہو کہ ان میں سے سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، حق پر کون ہے، ناحق کون ہے. یہ اچھی طرح سے تسلی کرو پھر فیصلہ کرنا ہوگا. تو بہت بڑی عبادت ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اور ناانصافی کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کفر کی حکومت اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں لیکن ظلم برداشت نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے فیصلہ کرنا انتہائی اہم ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی عقل سے کام لیا کرو. ان سے بھی سوچو کہ میرے کس کس طریقے سے حقیقت کو باہر نکال سکتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بندے آئے، آ کر کے شکایت کی، حضرت ہمارا فیصلہ کرو. بھائی کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ بولا کہ ہم دونوں جا رہے تھے، میرے پاس بھی اپنا کھانا تھا، اس کے پاس بھی اپنا کھانا تھا، دونوں نے ملا کر کے رکھا، کھانا کھانا شروع کیا تو ایک تیسرا بندہ آ گیا. اس کو ہم نے بولا آ جاؤ کھانا کھاؤ، وہ بھی کھانا کھانے لگا. ابھی کھانا اس نے بھی کھا لیا، جب جانے لگا تو ہمیں 8 درہم اس نے پیسے دیے، 8 درہم پیسے دیے. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ
میری روٹی زیادہ تھی، میری 5 روٹیاں تھیں، تیری 3 روٹیاں تھیں، ٹوٹل 8 روٹیاں تھیں، تو میں 5 درہم لیتا ہوں، تیری 3 روٹیاں تھیں تو 3 درہم لے لے. اور یہ بول رہا ہے کہ نہیں آدھا آدھا کریں گے. ابھی اس پر جھگڑا ہوا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کریں. مسئلے کو سمجھا؟ ایک کے 5 روٹیاں ہیں، دوسرے کی 3 روٹیاں ہیں، اور دوسرا بندہ آیا، اس نے کھانا کھایا ان کے ساتھ اور 8 درہم ان کو دے دیے. ٹوٹل روٹیاں بھی 8، پیسے دیے بھی 8 درہم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 درہم والے کو بولا کہ بھائی یہ جو آپ کو دے رہا ہے یہ تیرے لیے اچھا ہے، اس کو قبول کر لے. اس نے بولا نہیں، مجھے انصاف چاہیے. حضرت علی نے اس کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھا. فرمایا پھر اگر انصاف چاہتا ہے تو تجھے 1 درہم ملے گا، 7 درہم اس کو ملیں گے. یہ حیران ہو گیا، یہ انصاف کیسے ہوا؟ بولا بھائی کل روٹیاں کتنی تھی؟ بولا 8. آپ کو کل پیسے کتنے دیے؟ 8. کھانے والے کتنے تھے؟ 3. تو ابھی یوں سمجھو کہ 8 روٹیوں کو 3 بندوں نے کھایا، تو 3 کو 8 کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہو گئے 24 ہو گئے. یعنی 24 میں سے 8 ایک نے کھایا، 8 دوسرے نے کھایا، 8 نے تیسرے نے کھایا. تو ابھی یہ تو ہو گیا کھانا. لیکن جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کی 3 ٹکڑے کیے تو یہ بن گئے 15. جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے 3 ٹکڑے وہ کیے تو اس کے بن گئے 9. مقصد یہ ہوا کہ 9 میں سے 8 تو نے خود کھایا، 1 ٹکڑا تیرا اسے مہمان نے کھایا. دوسرے کے 5 روٹیوں میں سے 15 ٹکڑے، 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے، 7 ٹکڑے دوسرے نے کھائے. تو اس وجہ سے 7 روپے اس کو ملیں گے، 1 روپیہ تجھے ملے گا. حیران ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ جب فیصلہ کرنا ہو تو عقل کے ساتھ، علم کے ساتھ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کریں تو بہت بڑی عبادت، اپنی مرضی سے کریں تو بہت بڑا ظلم. اس وجہ سے اچھا یہ بات بھی سمجھ لو، آج کل لوگوں میں یہ بہت زیادہ بیماری ہے. میرے پاس کوئی بندہ آیا، سائیں اس نے ایسا کیا. میں نے بولا یار یہ تو بڑا ظالم ہے، ایسا کیوں کیا؟ یہ ناجائز ہے. آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، آپ کہیں دکان میں بیٹھے ہوئے، آ کر کسی کے بارے میں بتایا، یار آپ نے اس کا سنا وہ کسی لڑکی کو اشارے کر رہا تھا. آپ نے بولا یار بڑا بد اخلاق بدتمیز آدمی ہے، آپ کو یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے لیے بولتا ہے یار یہ تو میرا 500 روپے کھا گیا، تو بھی آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ بڑا ظالم ہے، کیوں ایسا کیا، کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک آپ اس بندے کی بات نہ سنو تب تک آپ کو رائے دینے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے، ورنہ تہمت لگانے والے ہوں گے، غیبت کرنے والے ہوں گے، اور بہت بڑا گناہ ہے. اسی پیغمبر کریم کی سنت کو اگر ہم سمجھ لیں نا تو سمجھو کہ آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آدھی نفرتیں ختم ہو جائیں گے. صرف اس بات پر آپ کو کسی نے کسی کی شکایت کی، آپ بولو یار ان کا معاملہ ہے، میرے ساتھ تو ہے ہی نہیں، میں کیوں ان کی بات کروں. اگر آپ کے ساتھ معاملہ بھی ہے تو دونوں کی باتیں سنو پھر کوئی فیصلہ دو. حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ باہر بیرون ملک کی کوئی ٹیم آئی تھی ریسرچ کرنے کے لیے. ملک میں بہت سارے ادھر ادھر گھومی پھری، آخر میں ان سے نے رپورٹ دی کہ پاکستان کے اندر 3 قسم کے لوگ بہت زیادہ ہیں. ایک مفتی، دوسرا جج اور تیسرا ڈاکٹر. یہ بہت زیادہ ہے. ہر بندہ کوئی کسی کو دیکھتا ہے اسی کو بتاتا ہے یہ دوائی کھانا، ارے تو کوئی ڈاکٹر ہے اسی کو بتا رہا ہے. اور ہر بندہ کوئی مسئلہ ہے اس کو فتویٰ دے دے گا، یوں کرنا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اسی طریقے سے کوئی دور کا مسئلہ ہوگا یہ ادھر سے فیصلہ سنا دے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اللہ کے بندے اپنی صلاحیت اپنے حد کے اندر رہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت کو، سنت کو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھنے کے، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. لائک کرے ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے.